جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، جو زیادہ چاہنے والی ہو، جس گھر میں نمازی ہو ایسے خاندان میں شادی ہو، جس خاندان میں کوئی نشہ کرنے والا نہ ہو، جس خاندان کے لوگ کوئی شراب پینے والا نہ ہو، جس خاندان کے لوگ بےمان نہ ہو، ڈکیت نہ ہو، جو میری بیوی بن کر آئے وہ میرے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج غور کیجئے، ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، اس میں ہم اللہ سے مال چاہ سکتے ہیں، اے اللہ مجھے مال عطا کر، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، اے اللہ میری بزنس میں برکت دے، میری تجارت میں برکت دے، اس مال کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں، اس مال کو یتیموں پر صرف کر سکوں اور اپنا ٹھکانہ جنت بنا سکوں، اپنا مقدر جنت بنا سکوں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں اور دنیا کی بھلائی تک مان سکتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مان سکتے ہیں۔ اے اللہ جب مجھے چارپائی پر لٹایا جائے اور میرے جنازہ پڑا جائے اور قبرستان میں مجھے دفن کرنے کے بعد لوگ چلے آئے، میرے رشتہ دار چلے آئے، باپ چلے آئے، بھائی چلے آئے، رشتہ دار چلے آئے، دوست چلے جائے، سب آ جائے، جب قبر میں حساب و کتاب ہو تو آسانی سے حساب و کتاب لیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میدان محشر ہو تو میدان محشر میں ہمارا میرے پیارے ساتھیوں پسینے میں ہم نہ ڈوبے، میدان محشر ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں عرش کے نیچے سائے کے نیچے جگہ دے، جب ہمیں میرے بھائیوں ہمارے حساب و کتاب لیا جائے تو آسانی سے لیا جائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم سے بچا کر ہمیں جنت کا ٹھکانہ بنا دے، کیونکہ میرے بھائیوں یقین جانیے جب ہم اس دنیا میں تو ہم اپنے اعمال کا حساب کر سکتے ہیں، لیکن جب مر جائے قبر میں رکھ دیا جائے تو حساب نہیں کر سکتے، ہمیں حساب دینا ہے اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ نامہ یا عمل الٹے ہاتھوں دیا جائے اور کہیں اللہ رب العالمین سے اور تمنا کرے یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، وَلَمْ عَدْرِي مَا حِسَابِيَا، اور مجھے میرا پریرام نہ ملتا، مجھے میرا رزلٹ نہ ملتا، مجھے میرا نتیجہ نہیں ملتا، کیونکہ اس دنیا میں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں پیسہ کم ہے، ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، دنیا میں پیسہ کم ہے، ہم نے بلڈنگ تیار کر دیے، چھت بنانے کے لیے پیسہ نہیں، دوست سے ہم نے رابطہ کے پیسہ دے دیا، ہم نے چھت ڈھلائی کر دیے، ہم نے دنیا میں اپنی خواہش پوری کر لیے، لیکن میرے بھائی اس دنیا میں کوئی کسی کا کام نہیں دے گا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اس دن کا عالم تو ایسا ہوگا کہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں جب تک دنیا میں زندہ ہے تب تک اعمال صالحہ کر کے نیک اعمال کر کے اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت بنا لے، کہیں ایسا نہ ہو وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کاش کہ آپ دیکھتے جس دن مجرم اپنے گناہ کے باعث، اپنے شرک و کفر کے باعث مارے شرم کے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ان ربہم، اپنے رب کے سامنے اللہ کہے گا کاش کہ تم وہ دن دیکھتے، کاش کہ وہ دن تم دیکھتے، آواز آئے گی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اے اللہ تو ہمیں دوبارہ زمین میں لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے، ہماری نمازوں میں اضافہ ہو جائے گے، ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جائیں گے، ہم 1000 دان دینے والے دانے تھے 2000 دیں گے، ہم یتیموں کی مدد کریں گے، اے اللہ تو ہمیں دوبارہ زمین میں لوٹا دے، اِنَّا مُوقِنُونَ، ہم یقین کرنے والے ہو گئے، ہم جان گئے کہ تیرا عذاب برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، تیرا عذاب ہوگا یہ، ہم جان گئے کہ جنت ہے، ہم جان گئے کہ جہنم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں لیکن ہماری وہاں نہیں سنی جائے گی، ہماری وہاں نہیں سنی جائے گی، اس لئے بہتر ہے دنیا میں مال کمانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کریں، اس دنیا کے بارے میں بھی سوچیں۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا، اس لیے کہ آج میرا بیلوا میں بھی پروگرام ہے، یہاں سے ابھی نکلنا ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں دنیا کے سلسلے میں تقریر تھی، لیکن میں نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں یہ ہیں کہ صرف نماز اور روزے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ عبادت تو یہ بھی ہے
کہ اگر آپ اپنی بیوی سے جمع بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا ثواب، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ جو کام آپ غیر سے کریں گے اس میں گناہ لکھا جائے گا، وہی کام اگر حلال طریقے سے کریں گے تو آپ کا ثواب بھی ہوگا، آپ کی نیکی لکھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ان کو اللہ کے کلمے کی بنیاد پر حلال کیا ہے۔ ہر لڑکی ہر عورت ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ کیا ہے لوگوں، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو عورتوں کے سلسلے میں۔ کیوں؟ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، اس لیے کہ تم نے ان کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے بِکَلِمَتِ اللہ، اللہ کے کلمے کی بنیاد۔ تو اگر ہم اپنے بیوی سے جمع بھی کرتے تو ان میں بھی ثواب ہے۔ صرف غلط فہمی میں یہ نہ رہے کہ اللہ نے رزق کمانے سے منع کیا، روزی کمانے سے منع کیا، نہیں، منع تب ہے، حرام تب ہے، ناجائز تب ہے جب ہم دنیا کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو بھول جائیں اور دنیا ہی کو ترجیح دے دیں، تب حرام ہے، تب ناجائز ہے۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، مالدار ہونا غلط نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھی، عبد الرحمن ابن عوف کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی سے بھائی چارہ قائم کراتا ہے، بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ ان انصاری صحابی کا نام بھی بتا دیتے ہیں، سعد بن ربیع ہے۔ میرے بھائیوں، سعد بن ربیع سے جب بھائی چارہ قائم کرا دیا گیا تو سعد بن ربیع عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ رہے ہیں، اے عبد الرحمن ابن عوف، اے مہاجر بھائی، ہم انصار ہیں، تم مہاجر ہو، اے میرے مہاجر بھائی، ہمارے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس جائیداد ہے، ہمارے پاس مال ہے۔ اے عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، اے عبد الرحمن ابن عوف، ہمارا مال میں سے آدھا مال لے لو۔ اے عبد الرحمن ابن عوف، ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں۔ اے عبد الرحمن ابن عوف، دیکھو پسند کرو، جو تمہیں پسند آ جائے میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو، عدت جیسے پوری ہو تم ان سے شادی کر لو۔ میرے بھائیوں، بھائی چارہ کا یہ عالم تھا کہ آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو بیوی سے کیا جاتا ہے، بیوی سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، آپ سب سے زیادہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا، بلا جھجک کہہ دیا، حضرت عائشہ سے محبت کرتے ہیں، بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر بھی سعد بن ربیع نے کہہ دیا، اے عبد الرحمن ابن عوف، ہمارے پاس 2 بیوی ہیں، پسند کرو جو تمہیں پسند آ جائے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میری بیوی ڈائن ہے، یہ چڑیل ہے، تم ان کو لے لو، یہ کالی ہے، یہ بدصورت ہے، ان کی ناک چپٹی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا جو پسند آ جائے تم کو میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو، شادی کر لو۔ بھائی چارہ کا یہ عالم تھا۔ میری تقریر سے جو چیز ٹچ کھا رہی ہے، میری تقریر سے جو چیزیں آپ کو مل رہی وہ سنیے میرے بھائیوں۔ پھر ایسا ہوا، عبد الرحمن ابن عوف نے سعد بن ربیع سے کہا، اے سعد بن ربیع بتاؤ، اینا سوقکم، تمہارا مارکیٹ کدھر ہے، تمہارا بازار کدھر ہے، تم کہاں بیوپار کے لیے جاتے ہو، کہاں تجارت کے لیے جاتے ہو، کہاں بزنس کے لیے جاتے ہو، کہاں روپیہ پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہو، کہاں اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہو، کہاں مال جمع کرنے کے لیے جاتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس کو بتایا گیا کہ بازار ہے، جس بازار کا نام ہوتا ہے وہاں ہم خرید و فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مثلاً کشن گنج جا رہے ہیں، مثلاً بیلوا جا رہے ہیں، مثلاً پنجی پورا جا رہے ہیں، یا جو بھی مارکیٹ وہاں لگا کرتا تھا اس کا نام بتا دیا، بینوکا کے بازار میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف اس مارکیٹ میں جاتا ہے، تجارت کے گھر سے جاتا ہے، کاروبار کے گھر سے جاتا ہے، بیپاری کرنے کے گھر سے جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور سب سے پہلا بزنس جنہوں نے اسٹارٹ کیا گھی اور پنیر سے اسٹارٹ کیا۔ میں بتا رہا ہوں، اتنے بڑے صحابی جب وہاں گئے، بھائی چارہ قائم ہو گیا، تو سب سے پہلے کیا کہا، اینا سوقکم، تمہارا مارکیٹ۔ تجارت کرنا چاہتے تھے میرے بھائیوں، تجارت کا مال سب سے عمدہ ہوا کرتا ہے،
تجارت کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، پھر تجارت کرنے لگے، اتنے مالدار ہو گئے، اتنے مالدار ہو گئے، پیسہ جمع ہو گیا، پھر میرے بھائیوں شادی ہوئی، خدمت نبوی میں حاضر ہوئی، یا نبی اکرم سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے جسم پر زردی کا نشان دیکھا، آپ نے ان کے جسم میں خوشبو کا کوئی نشان دیکھا، آپ نے ان کے جسم میں کوئی زرد رنگ دیکھا، تو آپ نے پوچھا ہے عبدالرحمن ابن عوف یہ نشان کس چیز کا ہے، یہ نشانی کس چیز کی ہے، یہ زردی تمہارے جسم میں کہاں سے آئی، یہ زردی کس چیز کی ہے؟ عبدالرحمن ابن عوف نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ اتنے بڑے صحابی جو ہجرت کر کے مدینہ گئے، میرے بھائیو آپ نے انصار سے ان کا بھائی چارہ کا قرار دیا، لیکن نبی اکرم کو خبر نہیں کہ ان کی شادی ہو گئی ہے، اور اسی چیز سے لوگ استدلال کرتے کہ ان کے اسی چیز سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ نے زردی کا نشان دیکھا، کچھ نہیں کہا تو ہلدی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں عورتیں خوشبو استعمال کیا کرتی تھی، وہی خوشبو آپ کے جسم پر لگ گیا ہوگا، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں استدلال صحیح نہیں ہے۔ میرا وہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ وہ تجارت کرنے لگے، وہ بزنس کرنے لگے، اور اتنا مال ہوا، جب کھجور میں جب اتنا مال ہوا شادی کر لیے، تو آپ نے پوچھا اے عبدالرحمن ابن عوف تم نے مہر کو اس کو کتنا روپیہ دیا، تم نے مہر کو اس کو کتنا روپیہ دیا، کیا دیا؟ اس نے کہا کھجور کے گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، جو جنگا گیا تھا، جن کے پاس کپڑا نہیں تھا، جن کے پاس سونے کے لیے کوئی بچھانے کے لیے چادر نہیں تھی، اوڑھنے کے لیے کوئی چادر نہیں، بچھانے کے لیے کوئی گدا نہیں، پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں، ننگا پھوکا گیا، لیکن تجارت میں اتنی برکت ہوئی، اتنا مال ہوا کہ مہر میں کیا دیے؟ کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا تھا۔ ہم اور آپ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھائی جہیز کے روپیے سے مہر دینا کیسا ہے؟ اب یہ کب سوال کرے گا کہ شراب کے قطروں سے نہانا کیسا ہے؟ یہی تو سوال بنتا ہے، جب جہیز لینا ہی حلال نہیں تو ان کے پیسے سے مہر دینا کیسا حلال ہوگا؟ عجیب سوال ہے۔ محنت کی عبدالرحمن ابن عوف تجارت کے بزنس کے بیپاری کا کام کے مالا مال ہوئی، دولت سے گھر میں برکت ہوئی، اور اسی مال کے ذریعے سے مہر دیا تو کتنا دیا؟ کھجور کے گٹھلی کے برابر سونا۔ میرے پیارے ساتھیوں تجارت کرنا سیکھیے، مال کمانا سیکھیے، دولت کمانا سیکھیے، لیکن ہاں ناجائز طریقے سے نہیں، غلط طریقے سے نہیں۔ پھر اتنے مالدار ہو گئے، لوگوں نے پوچھا عبدالرحمن ابن عوف اتنے مالدار کیسے ہو گئے، اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی پرام منسٹر ایک ہی دن میں بن جائے یا بلڈنگ تعمیر کر لے؟ ہم پوچھتے کہ نہیں تم نے کیا کیا کہ آخر ایک ہی دن میں بلڈنگ بنا لی؟ مطلب کہنے کا ہے کہ ایک ہی بار ہم نے بلڈنگ بنانا شروع کیے اور ایک ہی بار مکمل کر دی، کیا وجہ کہاں سے بال آیا؟ عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ زیادہ نفع کے مقابلے میں تھوڑے نفع کو ضائع کر دے، یعنی اگر 10 روپیہ منافع ہو رہا ہے اور ہم جانتے کہ کچھ دیر میں 100 روپیہ منافع ہوگا، تو 100 روپیہ کے لالچ میں ہم نے 10 روپیہ کو رد نہیں کیا۔ میرے بھائیوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ زیادہ نفع کمانے کے چکر میں دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنی پونجی ہی لاس کر جاتے ہیں، اپنے پونجی ہی سے گھٹا کھا جاتے ہیں۔ عبدالرحمن ابن عوف یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ 1000 جانور کو بیچا، اسی روپے میں بیچا جتنے روپے میں نے خریدا، ایک جانور میں نے 100 درہم میں خریدا اور میں نے 1000 جانور کو اسی روپے میں 100 درہم میں 100 روپے میں نے بیچ دیا، جتنے میں خریدا اتنے میں ہی بیچ دیا، ہاں میرا فائدہ اتنا ہی کر گیا، یعنی سارے جانوروں کی جتنی رسیاں بچ گئی تھی میں نے رسیاں کھول لی اور اسی رسی سے میں نے بہت روپیہ کما لیا۔ تو میرے بھائیوں اسی قیمت میں بیچ رہے ہیں پھر بھی مالا مال ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے زیادہ کے لالچ میں نہیں آیا اور تھوڑے کو ضائع نہیں کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ دنیا کے پیچھے پڑے لیکن اتنا نہ پڑے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ یہ دنیا تو آپ کو میں نے بتا دیا، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کے بارے میں کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی بہت ویلو ہے۔ جس طرح کوئی انسان سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے سمندر سے پانی نکالنا چاہے، وہ سمندر میں جتنی انگلیاں
پانی لیا ہے، سمندر کے اندر کمیاں نہیں کر سکتے، ان میں کمی نہیں ہوں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی میرے بھائیوں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیں لیکن اپنے آخرت کو کبھی نہ بھولے۔ کہیں پر اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگوں دنیاوی زندگی کو کیوں ترجیح دے رہے ہو؟ یہ دنیا کی زندگی فنا ہو جائے گی، اس دنیا میں تم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو میرے پیارے ساتھیوں۔ دنیا کمائیے لیکن اتنا نہ کمائیے کہ اپنے آخرت کو بھول جائے۔ میں اپنے تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، اگر پھر انشاءاللہ کہیں موقع ملا، حیات باقی، ملاقات باقی میرے بھائیوں، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارے الہ ہمیں اور آپ کو حلال اور اچھی بزنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مال ہمارے ہو جائے، ہمارے پاس ہو جائے، اس کو صحیح راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی آپ ہمارے لیے جو تقریر فرما رہے تھے نقل جرجس صاحب تھے، جو متعلم جامعہ سلفیہ بنارس کے تھے، اور ہمارے بیچ وہ تقریر فرما رہے تھے۔ جی کرتا تھا کہ ہم لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ سنیں، لیکن وقت کی پابندی ہے، اور خصوصاً جو لوگ اس جلسہ کے گارڈین ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ ساتھ جن کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو بھلی بھانتی نبھانے کا کام کریں۔ والنٹیئر حضرات، آپ ذرا دھیان دیں، جلسہ کا ہمیں اگر ہم دکانداروں کو جگہ دیتے ہیں تو جلسہ کامیاب نہیں ہو پاتی ہے، لیکن اس دکانداروں میں ہماری ماں اور بہنیں بلا خوف جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ مہربانی یہ ہوگی کہ والنٹیئر حضرات آپ ان پر دھیان دیں اور ان کو بازاروں میں جانے سے روکیں، اور جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو سنبھالے۔ ابھی ماں اور بہنوں کی طرف سے یہ آواز آ رہی تھی کہ ہم لوگ بنگلہ بھاشی ہیں، بنگلہ کو سمجھتے ہیں، ہمارے لیے اردو داں، چونکہ ہم لوگ سب بھاشا کو جانتے ہیں لیکن ہماری ماں اور بہنیں خاص کر بنگلہ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اب ہم آپ کے بیچ میں اس ضیاء کے بہت ہی مشہور مقرر فضیلت الشیخ جناب مولانا سراج الاسلام صاحب سلفی آپ کے بیچ میں ہوں گے۔ ان کے چونکہ ان کی تقریر ابھی آپ کے سامنے ہونی ہے، اس بیچ جلسہ کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ 5 منٹ کے لیے ایک بچی کا پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد آپ کے سامنے بنگلہ کے مخصوص مقرر فضیلت الشیخ جناب سراج الاسلام صاحب آپ